رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام 50 آیتیں مبارکہ ہو گئی۔ آج کے درس میں ہے وَأَنذِرْ بِهِ، آپ اسے سے ڈرائیں، یعنی قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ سے، روز محشر سے۔ زیادہ صحیح ہے کہ اس کا مرجع جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ الذین، ان لوگوں کو ڈرائیے، یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا، کہ وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم، اپنے رب کے حضور و حساب کتاب کے لیے۔ لیس لہم، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، من دونہ، ما سوائے اللہ کے، ولی، کوئی حمایتی مددگار ہو، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، لعلہم یتقون، ان کو ڈرائیے تاکہ یہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ مت ہٹائیے، آپ دور مت کیجئے ان لوگوں کو جو رب کو پکارتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، رب سے دعا مانگتے ہیں، بالغداۃ والعشی، اپنے رب کی صبح و شام عبادت کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کی رضائی چاہتے ہیں، مرید، یرید، ما علیک من حساب من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے، اس کے رزق میں سے کوئی چیز آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے۔ آپ کن کو ہٹانا، اس پہ تفسیر کرتا ہوں۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ کچھ ہے، نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ، نہ ان کا آپ کے ذمہ، ہر ایک اپنا اپنا فرائض ہے، وہ سر انجام دیتے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کو اپنے آپ سے دور کریں گے، ہٹائیں گے، تو یقیناً آپ بے جا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ غیر منصفوں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح فَتَنَّا، یہاں تھوڑی سی تفسیر کرتا ہوں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، کہ آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت پیارے قائد و جان کے پاس سے گزری، اس وقت آپ کے پاس حضرت خباب، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، یہ غریب صحابہ کرام، دنیاوی دولت اور صاحب ثروت نہ تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ مبارکہ اور مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس کی تفسیر میں بیان کیا، کس نے؟ حضرت خباب نے، کہ اقرا بن حابس تمیمی اور عینہ بن حسن فزاری آئے، انہوں نے دیکھا کہ پیارے عقائد و جہان علیہ الصلاۃ والسلام مسکین مسلمانوں میں سے حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جب مشرکین نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان مسکین مسلمانوں کو حقیر جانا. اللہ اکبر. بس وہ آپ کے پاس آ کر خلوت میں بیٹھے اور کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ مجلس میں شریک بیٹھیں گے, آپ کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہم عرب کے سردار ہیں, ہم عرب میں فضیلت والے, نام والے ہیں, وڈیرے ہیں, چودھری ہیں, سردار ہیں. عرب کے وفود آپ کے پاس آتے رہتے ہیں اور ہم کو حیا آتی ہے کہ ہم عرب لوگوں کہ ہم کیا آتی کہ عرب لوگ ہم کو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں گے, بولے یہ قریش کے لوگ ہیں, یہ تو غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھے. تو بولے ہم سے اسے حیا آتی, ہمارے پاس کوئی نامور لوگ بیٹھے تو دنیا کا پیسہ چاہنے والا وہ غریب لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹھنے سے بھی کیا سمجھتا ہے کہ یہ حقارت ہے. اللہ کی پناہ, یہ وہ دولت ہے جس انسان کو جہنمی بناتی ہے, جو اپنے آپ کو غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اپنے آپ کو کیا سمجھے کہ اس سے میری وہ بےزتی ہوتی ہے, یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو عرب کے وفود آتے ہیں, ہمیں آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں گے, ہم قریش ہیں مکے کے, تو جب ہم آپ کے پاس آیا کریں آپ ان لوگوں کو آپ سے ذرا دور کر دیا کریں. اور جب ہم آپ کے مجلس سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ چاہیں تو ان کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایسے کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ لکھ کر دیں, تحریری طور پر دے دیں کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان وڈیروں نے کہا اقرا بن حابس تمیمی اور عیین بن حسن, یہ انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ جب بھی ہم آئیں یہ آپ کے پاس نہ بیٹھے ہوں. آپ نے صحیفہ منگوایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لکھنے کے لیے بلایا. یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ. اب نے فرمایا اچھا. اس وقت ہم جو ہے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوتے, ہم الگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ 6 افراد تھے, اس میں عبداللہ ابن مسعود ہیں, اس میں حضرت عامر بن یاسر ہیں, حضرت صہیب رومی ہیں, حضرت خباب ہیں, حضرت سلمان فارسی ہیں, حضرت بلال ہیں. کتنے پیارے نام ہیں کیونکہ حضور کے صحابہ ہیں. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے کہتے ہیں, اور درحال ہے کہ وہ اس کی رضا جوئی چاہتے ہیں, اس بندگی سے بھی اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں. ان کا حساب بالکل آپ کے ذمہ نہیں ہے اور آپ کا حساب ان پر نہیں ہے اور ان کا حساب آپ پر نہیں ہے. پس اگر بالفرد آپ نے ان کو دور کر دیا تو آپ غیر منصفوں سے ہو جائیں گے. پھر اقرا بن حابس اور عیین بن حسن کا ذکر کیا اور فرمایا, اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے سبب آزمایا, آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ انجام کار وہ مالدار کافر یہ کہیں کہ ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اب کیا کہ انہوں نے کیا کہا کافروں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتا ذالک فتنہ بعضهم بعضا لیقولوا, تاکہ وڈیرے کہے ہؤلاء من اللہ علیہم بیننا, ہمارے درمیان اللہ نے ان کا انتخاب کیا. قیامت تک آنے والوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. عوام تو دور کی بات ہے, عوام تو دور ہے, عوام کو تو پتہ نہیں ہے. آج علماء میں ہم تو دیکھتے رہتے ہیں, علماء میں بھی میں بڑا مولوی بن گیا تو میں دیکھوں گی سب علماء ہیں, جو پیسے والا ہوگا جس کی پہنچ زیادہ ہوگی, اور جو غریب ہوگا کسی مسجد میں امامت کرے گا اس کا نام بھی نہیں لیں گے کہ یہ کون ہوتا ہے. یعنی علماء میں بھی یہ چیز پیدا ہو گئی, برابری نہیں کرتے. تو عوام ان لوگوں سے کیا شکوہ.
سرداروں وڈیروں سے، وہ وڈیرے تو وہ تو کہتے ہیں، ان کو تو اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے بھی وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ عالم دین کی بات سنیں۔ شیطان نے ان کی ڈرائیونگ صحیح سنبھالی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہم تمہیں تب چھوڑیں گے جب جہنم کے بیچ میں پہنچائیں گے، مولوی سے دور رکھیں گے تو جہنم میں تو جائیں گے، اس میں تو کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، علماء سے دور رہنے والے جہنمی ہیں، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے۔ ان کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، کیوں کہ وہ یہ دنیا دار لوگ، یہ جو کاروبار کرتے ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی ہے، رات کو بھی ہے، دن کو بھی ہے، ان کے ساتھ میٹنگ بھی کرتے ہیں، یہاں سے برطانیہ، یہاں سے جرمن، فرانس وغیرہ، جہاں سے کاروبار کرتے ہیں، رات دن لگے بھی رہے، ایسے نہیں کہ یہ باتیں نہیں کر، لیکن چونکہ علماء کے پاس بیٹھنا ان کو یہ فضول لگتا ہے، اس لیے جہنمی ہے کہ یہ کون سی باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ وہ ان کو کیا سمجھتا ہے؟ فضول گفتگو۔ بولے جہاں ڈالر کی بات ہو، ان کو ڈالر کی باتیں، درہم و دینار کی باتیں ایسے لگتے ہیں، فوراً متوجہ ہوتے ہیں۔ اچھا تو کیسے کاروبار ہے ذرا زبیر بتا، نعمان آپ ذرا بتائیے، دبئی میں اچھا کاروبار ہے؟ بولے ہاں ہے۔ اچھا اور چین میں آپ ذرا فہیم بتائیں، اچھا چین میں بھی، ہاں یہ اچھا ٹھیک ہے، پھر رابطہ میٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، آئیے اپنے نسلوں کو گمراہی سے بچاتے ہیں، انہیں نماز ہے، جنازہ، کلمہ کہ اللہ معبود ہے، برحق رازق اور خالق کون ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ کہتے یار یہ کون سی بات تم کرتے یار، دین کی باتوں کو وہ غیر ضروری کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ شروع سے انسانوں کا وتیرہ ہے، جہنمیوں کی پہچان ہے۔ اب حضور علیہ السلام تو کبھی بھی ایسے نہ کرتے کہ صحابہ کو بولو تم ہٹ جاؤ میں سے کہا، لیکن قیامت تک آنے والے علماء کو بھی سمجھایا۔ میں نے کہا نا کل درس میں عصر میں کہ ایک مولانا کہتا ہے، اب اس وقت کافی دولت مند ہے، وہ کہتا ہے آپ کے پاس اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی یہ، کہتے بڑے بڑوں سے تعلقات بناؤ، یہاں چندے والے آتے ہیں، نہیں آپ کے محلے میں کوئی دولت مند ہے، ارے ہیں تو مجھے کیا تکلیف ہے، میں دولت مندوں کو تلاش کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، دولت مند ہے تو مجھے بھائی میں نے تو دین کی تبلیغ کرنی ہے نا، اب میں گھر پہنچو، حضور آپ کا کتنا بینک بیلنس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مولیوں کی حالت ہو گئی ہے کہ دولت مندوں سے کہتے تعلقات بناؤ، اپنا زکوٰۃ بھی تمہیں دوں گے، تو مالا مال ہو، ارے ان سے تعلقات بناؤ جس کے پاس زمین و آسمانوں کے خزانے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرات انہوں نے پیارے آقا دو جان کے حدیث مبارکہ ہے، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 نفوس تھے جن کے متعلق یہ حدیث رہے، عبداللہ بن مسعود، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت مقداد اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان لوگوں کے پیروکار بننے سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کو اپنے پاس ہے، ہاں آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی جو اللہ تعالی نے چاہا، آپ نے منصوبہ بنایا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ صبح و شام اللہ کی بندگی کرنے والے، ان کو اپنے آپ سے دور ہو، قیامت تک آنے والوں کو بتایا۔ دیکھیں یہاں پہ ان کا ذکر سورہ کہف جو 18 نمبر سورت ہے، اس کی 28 نمبر آیت میں دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ملتے ہیں، اور ہمارا طریقہ زندگی دیکھیں کہ دولت مند کو کس انداز سے سلام کرتے ہیں اور غریب سے کیسے ملتے ہیں۔ یہدیکم اللہ۔ یہاں دیکھ کے رب فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو، اپنے نفس کو ان کے ساتھ صابر رکھیں۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ،
جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگر جو فقراء ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگر جو مالدار ہوں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ صبح و شام خصوصیت کے ساتھ رب کا ذکر کرنا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو صالح نیک غریب بڑے پیارے اور محبوب ہیں، کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور محبوب ٹوٹے ہوئے دلوں میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے دلوں میں ہوں۔ دولت مند کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، بنگلے کی فکر، دنیا کے جاہ و جلال کی فکر۔ بزرگان دین بڑے اچھے کہتے ہیں کہ تو دولت مند بن گیا تو آپ دنیا سے بچنا اتنا مشکل ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے میں پانی پر بھی چلوں میرے پاؤں میں تر نہ ہو، میں بارش میں بھی چلوں میں تر بھی، دنیا تو تمہیں تر کر دے گی۔ جب دنیا آئے گی تو تمہارے ساتھ بہت ساری بیماریاں ہیں جو غربت کی وجہ سے وہ ذرا دبی ہوئی ہیں، ورنہ بولا ہم بھی کسی سے پھر کم ہو نہیں ہے۔ جب دنیا آئے گی نا، اللہ اس دنیا سے بچے، بولو آمین۔ یریدون وجہ، یہاں بھی وہی آیت وہ کلمات ہیں، صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زندگانی کا سنگار چاہو گے، دنیا کا زیب و زینت؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا، اور اس کا کام حد سے گزر گیا، وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ متکبرین قیامت کے اس میں قیامت تک کہ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، مالداروں کی نہ مانا کریں، مخلص، صالح، غربا، مساکین، مسلمانوں کی اطاعت کیا کریں۔ ان مالداروں کی بات ماننا دنیا و دین برباد کر دیتا ہے، اور ان غربا کے ساتھ رہنا دونوں جہاں درست کر دیتا ہے۔ اس لیے اکثر انبیاء، اولیاء وہ انہی لوگوں میں ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ دنیا کا زیب و زینت تو نہیں رکھتے۔ پیچھے بھی گزر گیا نا، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ دے دے۔ اب حضور نے فرمایا اس لیے تھوڑی ہے کہ تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں تو تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اور یہ تو یہاں تو امتحان ہے۔ کوئی یونیورسٹی میں، کالج میں، مدارس میں جاتے تو کیا پوچھتے ہیں کہ کھانا کیا، رہائش کیا؟ وہ کہتے ہیں اساتذہ کرام، پڑھانے والے کیسے ہیں، یہاں کے پڑھے ہوئے کتنے، ان کی ڈگریاں کتنی مضبوط ہوتی ہیں، تو وہ عقل مند ہے نا۔ تو دنیا تو بچند دن کی زندگی امتحان ہی امتحان ہے۔ غریب بھی پریشان ہے، دولت مند ان سے بڑھ کر پریشان ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ دولت آئی تو بے فکر ہو جائے گا۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجئے، ایسے کرنے والا کیا ہو جائے گا، غیر منصفوں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے، غریب کو دولت مند کے ذریعے، کہ غریب اللہ کی بندگی کرتے یا دولت مند کی چمچگیری۔ اچھا، غریب میں یہ لوگ بہت گرے ہوئے ہوتے ہیں، بے ضمیر، کہ دولت مندوں کے اشاروں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یوں سمجھا اس کو خدا بنا رکھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی اللہ صلی فلاں لیٹا رہتا ہے، لیکن اگر سیٹ صاحب نے بولا فلاں، وہ کہتے جی 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 جی۔ ارے خدا کی بندگی کرو، تم جو ہے نا دولت مندوں کے بندے بن گئے۔ یعنی اللہ کا حکم، نبی کا حکم، وہ یعنی اکثر مسلمانوں کے غربا کی یہ غریب جو ہے نا غربت کی وجہ سے بے ضمیر ہو کر مر کے برباد ہو گئے۔ غریب ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ ایماندار رہیں، اللہ کی بندگی کریں۔ بولے ٹھیک ہے غریب ہوں لیکن بے ایمان نہیں ہوں،
ہاں کسی ظالم کے لیے ہم ان کے ہتھیار نہیں بننا چاہتے. کتنے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں نا, وہ کھیتوں میں اس طرح ہوتے, غریب چمچگیروں کی وجہ سے وہ جو ہے نا ظالم بنتے. فرعون اگر فرعون بنا تو غریب لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے بنا. ایک انسان ظالم بنتا ہے دولت مند, یہ غریب لوگوں ان کو ہزار روپیہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 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 آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو مار دو, بولے ابھی جائیں ابھی دیکھ اس کی لاش دیکھ لینا. یہ جو کتنے قتل و غارت ہوتے, دولت مند خود تو گولی نہیں مارتا, وہ تو پیسے دیتا ہے. وہ تو بارے تم کتے کی طرح انسان ہو یا کتے ہو. جیسے مالک کتے کو روٹی ڈالتے تو کتا کیا کرتا ہے, اس کی کتے کی ماں آ جائے, بہن آ جائے, رشتہ دار ہے, یہ چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ مالک کی روٹی کی وجہ سے, کہ مجھے روٹی کھلا دے کہیں یہ نہ آئے. تو یہ تو کتے کی وہ خصلت ہے. آپ انسان ہیں, اب بولے ٹھیک ہے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہ اللہ کی بندگی نہ کروں یا آپ کی وجہ سے میں ناجائز کام کروں. تو جتنے ظلم اور یہ وہ ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں, وڈیروں میں, تو یہ غریب لوگ دولت مندوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں 2 روپیے دے دیں. اس لیے ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. غریب خود ایک نوئی دادا کا چاکڑی انور خبروں پس نہ کہو. تو یہ دولت مند کہتے ہیں لیقولوا, تاکہ کہیں ہؤلاء من اللہ علیہم بیننا, کہ اللہ نے ان پر, جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ, جیسے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ, خباب رضی اللہ, عبداللہ بن مسعود, مقداد رضی اللہ, ان جیسے لوگوں پر ہمارے درمیان اللہ نے ان کا انتخاب کیا جس کو اللہ چاہے. ہاں تمہاری نظریں تو صرف دولت پر ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین, کہ اللہ تعالیٰ خوب کافروں نہیں جانتا شکر گزاروں کو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اے محبوب جب آئیں آپ پر وہ, آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جن کا ذکر ہوا, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, ہاں آپ کہیے تم پر سلام ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ, تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ, جس نے نادانی میں برا کام کیا, ثم تاب من بعد, اس کے بعد کوئی بھی کام برا کرے اس وقت وہ نادان جاہل ہوتا ہے. کوئی بھی ہو, مولوی ہو, پڑھا لکھا, کوئی بھی ہو. واصلح اصلاح کی فانہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وکذالک نفصل الآیات, اور ہم یوں ہی تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں. ولتستبین سبیل المجرمین, تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی پہلے تشریف فرما ہوتے, جب چاہتے تھے چلے جاتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں مجھے یہ کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھو. ہاں کس قدر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایسی شان ہے کہ وہ تو ان لوگوں نے, وہ تو بڑے حریص تھے نا کہ یہ جہنم سے بچ جائے. حضور جیسے آج کل تو کوئی ہم جیسے ہوتے ہیں, اگر وہ دولت مندوں کے لیے کچھ کرتا ہے تو ان کو لالچ ہوتی, کیا ہوتی ہے کہ کل یار چندہ تو دیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ صرف اس لیے کہ چلو دولت ایمان سے تو ہم مالا مال ہو جائیں گے نا, چلو اگر اس پہ ہوتے, یہ تو ویسے بھی اپنے ہیں, یہ تو ناراض نہیں ہوتے, لیکن چلو ان کو بھی جہنم سے. اللہ نے فرمایا نہیں, تیرے صحابہ کے لیے جن کے دلوں میں نفرت ہیں وہ ہے جہنمی, دور کر دو ان کو. صحابہ کا بغض رکھنے والے کیا ہیں, قرآن بتا رہا ہے, ہاں وہ جہنمی ہے. تو بولے نہیں, یہ جو رات دن کس قدر غیرت مند تھے کہ بھوکے پیاسے بھی تھے. رب فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا, پھر بھی لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو صحابہ کہتے پھر حضور بیٹھے ہوتے, جب ہمیں پتہ اس کے جانے کا وقت ہم چلے جاتے, پھر حضور اس کے بعد چلے جاتے. صحابہ کی شان ہے. اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھایا کہ غریب اگر وہ دین سیکھنے والا ہو تو ان کو آپ کتنی قدر دیں, اس کو عزت دیں. تو الحمدللہ اللہ کے گھر, اور پھر خاص کر علماء, وہ تو کہتے ایک ہی سب میں کھڑا ہوا محمود آریاز, نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ,
دین میں سب آپ بیٹھے ہوئے تو سب لین میں، یہ نہیں کہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے، فلاں درد سنتے تو علماء یہ نہیں کہتے کہ لو دولت مند کے لیے، نہیں، سب کو ایک ہی کانٹ بیچ میں رکھتے ہیں بس. جو بے نمازی ہے تو اس کا حشر نشر کر دیتے ہیں کہ تو بس اگر توبہ نہیں کرے گا تو گیا. شرابی ہو، بدکار ہو، زانی ہو، قاتل ہو، پھر قواریت کرنے والا ہو، اس کو رگڑا کہ بھئی توبہ کر ورنہ تو جس راستے پر گامزن ہے یہ جہنمیوں کا راستہ ہے، یہ خطرے کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دور کے ہم مسلمانوں کو سب کے ساتھ اچھا سلوک. آج کل عصر کے بعد جو ہمارا درس چلتا ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ آپس میں محبتیں پھیلانا. احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ عرش کے سائے میں بھی وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. کریم مولا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرمند فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے زبیر بیٹے بیمار ہیں، جو بھی بیمار اس کے علاوہ یا اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو نیکوکار انہیں مزید نیک کرنے والے بنا دے، گناہگار خطا کاروں کو یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.